حدیث میں آتا ہے لبسا جبۃ رومیشۃ ضیقۃ الکمیجین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومی جبہ زیبتاً فرمایا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ غزوہ تبوک میں حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت اذان کا وقت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے۔ میں پانی کا لوٹا لے کر پیچھے چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو میں نے پانی پیش کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا۔ اس کے بعد میں وضو کرانے لگا۔ جب ہاتھ دھونے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ رومی جس کی آستینیں تنگ تھیں یعنی اوپر نہیں چڑھ سکتی تھیں، بازو یعنی کہ ہاتھ دھونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبہ پہنا ہوا تھا تو رومی جس کی آستینیں اتنی تنگ تھیں یعنی وہ اوپر نہیں چڑھ سکتی تھیں تو ہاتھ دھونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نیچے سے نکال کر کندھے پہ ڈال لیا اور ہاتھ نکال لیے اور اس کے بعد دوبارہ پہن لیا، اور پھر میں آپ کے موزوں کی طرف لپکا۔ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے کہ ان کو کھولوں، موزے اتار دوں قدم مبارک سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہما، کہ ان کو رہنے دیں، کہ انہیں میں پاؤں دھو کر پہنا ہے، وضو پر پہنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی بات ہے کہ اس سے واپسی میں ذرا دیر ہو گئی تو انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو امام بنا دیا یا نماز شروع کر دی۔ اب صبر کا موقع تھا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے ہیں قافلے سے یا کیا قصہ ہوا ہے، پورا علم نہیں تھا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے۔ تو عبدالرحمن بن عوف کو انہوں نے امام بنایا ہوا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو 1 رکعت ہو چکی تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا، اور یہ منفرد قسم کی نماز تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 رکعت فوت ہو گئی، مطلب رہ گئی۔ بہرحال انہوں نے سلام پھیرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے دیکھا صحابہ نے تو متفکر ہو گئے، پریشان ہو گئے، سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا قد احسنتم، تم لوگوں نے ٹھیک کیا، گھبراؤ نہیں۔ تو اس پر ان کو تسکین ہو گئی۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف جن کی ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رکعت پڑھی، اور ایک ایسا ہی قصہ پیش آیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ وہ نماز شروع کر چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صحابہ جو تھے وہ تصفیق کرنا شروع کر دی۔ تب نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو التفات ہوا کہ کیا بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے جس طرح دعا مانگتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو عمرو بن عوف قبیلے سے تھے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ناچاکی ہو گئی تھی۔ صلح کرانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو حضرت بلال سے کہہ کر گئے اگر نماز کا وقت ہو جائے اور ہم واپس نہ آئیں تو ابو بکر کو کہنا کہ نماز پڑھائیں۔ وقت ہونے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ نماز پڑھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ان شئتا، تم کہہ دو گے تو پڑھائیں گے۔ نماز شروع ہو چکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اشارہ کیا کہ کھڑے رہو، لیکن وہ ٹھہرے نہیں، ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور امام بن گئے، اور جہاں سے ختم ابو بکر نے کیا تھا وہاں سے آپ نے شروع کر دیا۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ تالیاں کیوں بجا رہے تھے نماز میں؟ تصفیق کا مطلب ہوتا ہے تالی بجانا۔ تو تالیاں بجا بجا کر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر رہے تھے تم میں سے نماز میں سے کسی کو کوئی امر پیش آ جائے تو تسبیح کیا کرو، فَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، اس لیے کہ مردوں کے لیے تسبیح کا حکم ہے اور عورتوں کے لیے تالیاں بجانے کا۔ لیکن تالیاں اس طرح دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کے ساتھ نہیں بلکہ الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے، یہ تالی کہلاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر عورت کو متوجہ کرنا اور امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مرد کوئی بولا نہیں اور عورت کو متوجہ کرنا چاہتی ہے تو امام کو کسی غلطی کے لیے متوجہ کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے تصفیق کا حکم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عورتیں مسجد میں جاتی تھیں اور نماز پڑھتی تھیں۔ خیر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اپنی جگہ کھڑے رہو تو تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور سے آگے ہو کر نماز پڑھائے۔